تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ اور حضرت مفتی صاحب تشریف فرما ہے، میں اصول فقہ اور فقہ کی روشنی میں ایک بات کر دیتا ہوں۔ دیکھیے، ان کی موجودگی سے فائدہ اٹھا کے ولادت کا جو جشن منایا جاتا ہے، یہ ہر سال منایا جاتا ہے، اس کے تکرار کا سبب کیا ہے؟ ولادت کا جو جشن منایا جاتا ہے، یہ ہر سال منایا جاتا ہے، اس کے تکرار کا سبب کیا ہے؟ دیکھیں، سبب اور مسبب کی کل 3 صورتیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ سبب، وجہ اور علت وہ بار بار آئے، اس کی وجہ سے مسبب بھی بار بار آئے، سبب بھی متکرر ہو، مسبب بھی متکرر ہو۔ جیسے نماز مسبب ہے، اس کا سبب اس کا وقت ہے، جتنی مرتبہ وقت آئے گا اتنی مرتبہ نماز فرض ہوگی۔ یہ ہے، سبب میں بھی تکرار ہے، مسبب میں بھی تکرار ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ نہ تکرار سبب میں ہو نہ مسبب میں ہو، سبب بھی ایک ہو، مسبب بھی ایک ہو۔ اس کی مثال کیا ہے؟ بیت اللہ کا حج، یہ مسبب ہے، اس کا سبب بیت اللہ کا وجود ہے۔ روئے زمین پہ بیت اللہ، کعبۃ اللہ بھی ایک ہے۔ جب یہ سبب ایک ہے تو زندگی میں فرض حج بھی ایک ہے۔ سبب بھی متواحد، مسبب بھی متواحد۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ سبب تو متواحد ہو لیکن مسبب متکرر ہو، سبب میں تکرار نہ ہو، مسبب میں تکرار ہو۔ جیسے حج کے وقت رمل کرتے ہیں، نہیں کرتے، اکڑ کے چلتے ہیں، اکڑ کے۔ اب اس کا سبب کیا تھا؟ سبب ایک تھا کہ جب کمزور ہو گئے تھے آب و ہوا موافق نہ آنے کی وجہ سے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذرا اکڑ کے چلو۔ اب وہ سبب ختم ہو گیا، وہ متواحد تھا، لیکن مسبب متکرر ہے، ہر سال اکڑ کے چلتے ہیں، حالانکہ وہ سبب اب نہیں ہے۔ اب جو پہلی 2 قسمیں ہیں وہ تو عقل میں آتی ہیں کہ سبب متکرر، مسبب بھی متکرر، سبب متواحد، مسبب بھی متواحد، لیکن یہ تیسری صورت عقل میں نہیں آتی۔ اسے اصول فقہ کی اصطلاح میں غیر مدرک بالعقل کہتے ہیں۔ اور جو غیر مدرک بالعقل ہو، اس پر نہ کسی دوسری کو قیاس کیا جا سکتا ہے، نہ اس پر کسی حکم شرعی کی بنیاد رکھی جا سکتی ہے، جب تک کوئی دلیل شرعی نہ ہو، جب تک کوئی دلیل شرعی نہ ہو۔ اب یہاں ہمارا اہل بدعت سے سوال یہ ہے، یہ جو تکرار ہے ولادت، بات سمجھ رہے ہیں؟ مشکل تو نہیں زیادہ؟ یہ جو تکرار ہے ہر سال جشن ولادت میں، اس کا سبب کیا ہے؟ بتاؤ کون سا سبب ہے اس میں تکرار ثابت کرو۔ اس کا سبب کیا ہے؟ جشن ولادت کا سبب کیا ہے؟ یا تو یہ کہو گے کہ جشن ولادت کا سبب حضور کی ولادت ہے، اور اس بات کو ہر عقل مند جانتا ہے کہ ولادت میں تکرار نہیں ہوتا، ولادت ایک ہی بار ہوتی ہے، ولادت میں تواحد ہے، تعدد نہیں ہے۔ اگر تو ولادت سبب ہے تو حضور پیدا ہوئے چلے گئے، ہر سال پیدا نہیں ہوتے۔ اگر تو یہ سبب ہے تو تب بھی جشن غلط ہے۔ یا پھر یہ کہو کہ ولادت سبب نہیں ہے بلکہ یوم ولادت سبب ہے، تکرار کا، جشن ولادت کے تکرار کا سبب نبی کی ولادت نہیں، یوم ولادت ہے۔ چلو مان لیا یوم ولادت سے، جو نبی کا یوم ولادت تھا وہ تو گزر گیا۔ اب جو 12 ربیع الاول یا 9 ربیع الاول جو بھی ولادت کا دن ہے، علی اختلاف الاقوال، وہ آتا ہے، وہ بعینی ہی وہ نہیں جس میں نبی پیدا ہوئے، وہ اس کا مثل ہے، وہ اس کا مثل ہے۔ اور مثل پر بغیر دلیل شرعی کے نہ بنیاد رکھی جا سکتی ہے کسی حکم کی، نہ اس پہ غیر کو قیاس کیا جا سکتا ہے، نہ غیر کو اس پہ قیاس کیا جا سکتا ہے۔ تو لہذا معلوم یہ ہوا کہ اس کی بنیاد ہی شریعت میں کوئی نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ 604 ہجری تک اس کی کوئی بنیاد نہیں۔ 604 ہجری تک اس کی کوئی بنیاد نہیں۔ اس کی تاریخ کیا ہے؟ پہلے یہ میلاد تھا، پھر جشن میلاد بنا، پہلے میلاد تھا، پھر عید میلاد بنا، پھر جشن میلاد بنا۔ دن بدن ترقی ہو رہی ہے، آگے نہ جانے کیا بنتا ہے۔ پہلے میلاد تھا،
پھر عید میلاد بنا، پھر جشن میلاد بنا. اب آنے والے دنوں میں دیکھو 27 سال نماز بھی کراچی میں پڑھی گئی. ترقی ہے نا دن بدن جی. کیک بھی کاٹے گئے ہیں. تو بہرحال دیکھیں ایک بات عرض، اس کی تاریخ کیا ہے توجہ سے سمجھیں. 604 ہجری سے پہلے اس کا کہیں سراغ نہیں ہے. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، پیدائش کے بعد کتنا عرصہ گزارا؟ 63 سال. نبوت ملنے کے بعد کتنا عرصہ گزارا؟ 23 سال. اس 63 سالہ عرصہ میں یا نبوت ملنے کے بعد کا لیں تو 23 سالہ عرصہ میں سے 1 سال بھی نبی کریم نے اپنی ولادت کا جلوس نہیں. رہی یہ بات کہ جشن نبی نے منایا، اور دلیل اس کی کیا ہے کہ حضور صلی اللہ توجہ دلیل کیا ہے جی؟ حضور نے روزہ رکھا، حضور نے سوموار کا. تو ٹھیک ہے اگر روزہ منانا جشن ہے، نبی نے روزے سے منایا ہے، تو سبیلوں سے کیوں مناتا ہے؟ تو بھی روزے سے منا. یہ کیسے جشن نبی کا اور طریقہ غیروں کا؟ حالانکہ علماء نے علت یہ لکھی ہے سوموار کے روزے کی کہ سوموار کو اللہ کے دربار میں اعمال پیش ہوتے ہیں، جمعرات اور سوموار. اور حضور ان دونوں دنوں میں روزہ رکھتے تھے اس لیے کہ جب بھی میرے اعمال اللہ کے دربار میں پیش ہو محمد روزے سے. اور اگر تو اسے جشن کا نام دیتا ہے، ولادت کی خوشی کا نام دیتا ہے، تو پھر تو بھی روزہ رکھنا. نبی نے روزہ رکھا ہے، پھر تو بھی روزہ رکھ کر جشن منا. اور دوسری رہی یہ بات کہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. فرما دیجئے محبوب اللہ کے فضل اس کی رحمت پہ چاہیے کہ لوگ خوش ہوں. یہاں کسی بھی مفسر نے ولادت کا معنی نہیں کیا. فضل سے مراد اسلام لیا ہے، رحمت سے مراد قرآن لیا. فضل سے مراد اسلام ہے اور رحمت سے مراد قرآن ہے. اور ان کو فضل اور رحمت کہا بھی گیا ہے قرآن و سنت میں، اسلام اور قرآن کو. تو 604 ہجری سے پہلے اس کی کوئی بنیاد نہیں. صحابہ کے دور میں، تابعین کے دور میں، تبع تابعین کے دور میں یہ شروع کیسے ہوا؟ 604 ہجری میں ملک عراق کے شہر موصل سے اس کی ابتدا ہوئی. اس کا موجد کون ہے؟ موجد کا نام عمر بن محمد ہے. یہ موجد ہے جس نے اس بدعت کو ایجاد کیا. ایک اس کا مروج ہے. مروج کون ہے؟ ملک المعظم مظفر الدین ابو سعید کوکری. یہ بادشاہ تھا اور وہ اس کا وزیر تھا. اس نے ایجاد کیا، اس نے رواج دیا. اور تیسرا ایک قلمکار ہے جسے مصنف کہتے ہیں. اس نے کمزور دلائل اس کے جواز پہ اکٹھے کر کے ایک کتاب لکھی. اس کا نام ابو الخطاب عمر بن دہیہ ہے. کتاب اس نے کون سی لکھی؟ ابن خلقان نے وفیات الاعیان میں اس کتاب کا نام التنویر فی مولد السراج المنیر لکھا ہے. اور علامہ سیوطی نے حسن المقصد میں اس کتاب کا نام التنویر فی مولد البشیر والنذیر لکھا ہے. اور کمال کی بات یہ ہے یہ 3 آدمی، ایک موجد، دوسرا مروج، تیسرا مصنف، تینوں غیر مقلد تھے. تینوں غیر مقلد تھے. تینوں غیر مقلد، ائمہ کی تقلید سے بھاگنے والے اور ان پہ تبرہ کرنے والے. بلکہ اور کہتا ہوں فن اسماء الرجال کی کتابیں اٹھائیے، تہذیب التہذیب، لسان المیزان، میزان الاعتدال، ان میں آپ کو ملے گا. ان تینوں کا کردار یہ تھا، یہ کبوتر بھی اڑاتے تھے، یہ گانا بھی سنتے تھے، یہ ناچتے بھی تھے، نچواتے بھی تھے، فضول خرچ بھی تھے. اور یہ جس نے کتاب لکھی دول الاسلام میں لکھا ہے کہ 1000 پاؤنڈ اسے بادشاہ نے انعام بھی دیا تھا. اس سے پہلے اس کی کوئی بنیاد نہیں. یہاں سے اب اس پہ ایک دلیل اور پیش کرتا ہوں کہ یہ بدعت ہے، سنت نہیں ہے. اگر سنت ہوتی پھر نبی کے دور سے چلتی آتی، اور اگر یہ نبی کے دور سے چلتی آ رہی ہوتی تو نبی کے یوم ولادت میں اختلاف کبھی نہ ہوتا. نبی کے یوم ولادت میں اختلاف کبھی نہ ہوتا. حالانکہ نبی کے یوم ولادت میں اختلاف ہے، متعین نہیں ہے کہ کون سا نبی کا یوم ولادت ہے. 4-5 اقوال آتے ہیں.
2 ربیع الاول کا قول بھی ہے، 8 ربیع الاول کا قول بھی ہے، اور 9 ربیع الاول کا قول بھی ہے، 12 ربیع الاول کا قول بھی ہے، لیکن 12 کا قول مشہور ہے، 9 کا قول تحقیقی ہے۔ 12 کا قول مشہور ہے، اور وہ اس وجہ سے مشہور ہو گیا کہ وفات نبی کی چونکہ 12 کو ہے، وفات 12 کو ہے، وگرنہ تحقیقی قول جو محمود پاشا فلکی مصر کا بہت بڑا عالم تھا اس نے لکھا وہ 9 ربیع الاول ہے۔ سیرت النبی میں بھی یہی درج ہے، قاضی سلیمان منصور پوری نے رحمت للعالمین میں بھی اسی کو لکھا، اور مولانا صفی الرحمان مبارک پوری نے الرحیق المختوم میں بھی اسی کو لکھا، اور بھی بہت سارے محققین اور ائمہ سیرت نے 9 ربیع الاول کے قول کو تحقیقی قول کہا ہے، اسے راجح کہا ہے۔ تو اگر یہ سنت ہوتا تو پھر تو صحابہ بھی کرتے، تابعین بھی کرتے، تبع تابعین بھی کرتے، ولادت کا دن متعین ہوتا، اختلاف ہوتا ہی نہ۔ اختلاف کا ہونا ہی اس کے بدعت اور غیر مسلسل ہونے کی دلیل ہے۔ اب میں اس بحث میں نہیں پڑتا کہ نبی کا یوم ولادت کون سا ہے، وگرنہ اس پہ بھی پوری تحقیق ہے کہ نبی کا یوم ولادت 9 ربیع الاول ہے۔ اس پہ عقلی دلائل بھی ہیں، نقلی دلائل بھی ہیں، یہ بحث میں پھر کسی مرحلہ کے لیے چھوڑتا ہوں، لیکن اتنی بات ضرور کہتا ہوں کہ پہلے عام الفیل میں جو ربیع الاول آیا تھا اس ربیع الاول میں 12 تاریخ کو کوئی بھی سوموار نہیں آیا، اور یہ بات اتفاقی ہے کہ نبی سوموار کو پیدا ہوئے۔ اس بات میں تو اختلاف ہے کہ 2 کو پیدا ہوئے، 9 کو پیدا ہوئے، 8 کو پیدا ہوئے، 12 کو پیدا ہوئے، لیکن سوموار کے دن میں کسی کا اختلاف، سوموار کے دن میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ اور محققین نے لکھا ہے جس ربیع الاول میں حضور پیدا ہوئے، ایک سوموار 2 کو آیا، دوسرا 9 کو آیا، تیسرا 16 کو آیا، چوتھا 23 کو آیا، 12 کو سوموار آتا ہی نہیں۔ اب ایک چیز کا انکار کرو، یا تو 12 تاریخ کا انکار کر دو، اگر 12 تاریخ یوم ولادت کہتے ہو پھر دن سوموار کا انکار کر دو، حالانکہ سوموار اتفاقی ہے، 12 اختلاف۔ اس پہ میں مزید دلائل پیش نہیں کرتا، ہے میرے سینے میں دلائل کہ نبی کا یوم ولادت 9 ربیع الاول ہے، لیکن روزانہ کی تقاریر، روزانہ کے جلسے مختصر کر رہا ہوں۔ میں بات اگلی کرتا ہوں جو حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ نے کی۔ فرماتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے، علی سبیل التنزل، مفتی صاحب علی سبیل التنزل مان لی، علی سبیل ترقی تو یہ ہے ہم مانتے ہی نہیں کہ 12 کو آئے، 9 کو آئے، مان لیا کہ چلو 12 کو آئے، تو پھر سوچنا چاہیے کہ ایک آدمی 12 تاریخ کو پیدا ہو، 10 20 30 40 50 60 63 سال زندگی گزارے، اس کے بعد 12 کو ہی وفات پا جائے، اس کی پیدائش کی تاریخ بھی وہی ہو، اس کی وفات کی تاریخ بھی وہی ہو، تو مجھے بتائیے اس سے محبت کرنے والوں کی زندگی میں جب وہ تاریخ آئے گی، وہ محبت کرنے والوں کو اس کے چلے جانے کے بعد آنے کی خوشی یاد دلائے گی یا جانے کا غم؟ بتاؤ، ضمیر سے پوچھو۔ ایک بچہ 12 ربیع الاول کو پیدا ہو اور 12 کو ہی فوت ہو جائے، اس کی وفات کے بعد جب 12 ربیع الاول آئے تو وہ اس کے والدین کو، اس کے دوستوں کو، احباب کو، محبت کرنے والوں کو اس کا آنا یاد دلائے گا یا جانا؟ اب پہلے تو یہ متعین کرو یہ خوشی نبی کے آنے پہ ہے یا جانے پہ؟ یہ خوشی نبی کے آنے پہ ہے یا جانے پہ ہے؟ کیونکہ آنا پہلے ہوا ہے، بعد میں جانا ہوا ہے، اور جانے کا غم آنے کی خوشی ختم کر دیتا ہے۔ اور حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں چلو مان لیا 12 ہی یوم ولادت ہے، پر یوم وفات بھی تو 12 ہی ہے نا، تو اب آنے کی خوشی یاد ہے، جانے کا غم کیوں بھولتے ہو؟ جب ایک ہی تاریخ میں ولادت اور وفات دونوں معاملے جمع ہو گئے تو ان دونوں کا ایک ہی تاریخ میں جمع ہو جانا امت محمدیہ کے لیے اعتدال کا پیغام ہے، اعتدال کا پیغام ہے، اور یہ امت
کی خصوصیت ہے کذالک جعلناکم امۃ وسطا. اعتدال کیسے ہے؟ وفات بھی 12 کو، ولادت بھی 12 کو، اور جب 1 تاریخ میں ولادت اور وفات جمع ہو گئی تو اعتدال کا سبق یہ ملا کہ جب 12 ربیع الاول آئے تو جشن نہ مناؤ، ولادت کا جشن اور خوشی نہ کرو، کیونکہ نبی کی وفات کا غم بھی 12 کے ساتھ ہے، اور پھر وفات کے غم میں ماتم بھی نہ کرو کیونکہ ولادت کی خوشی بھی 12 کے ساتھ لگی ہوئی ہے. درمیان میں آ جاؤ، اور یہی اس امت کی خصوصیت ہے کذالک جعلناکم امۃ وسطا خیر الامور اوسطها. اب 12 کو جشن اس لیے نہ مناؤ کہ ولادت اگر 12 کو ہے تو وفات بھی ہے، اور ماتم بھی نہ کرو کہ وفات اگر 12 کو ہے تو ولادت بھی تو 12 کو. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين